افریقہ میں ہیروں کی کئی کھانوں کی کھوج ہو چکی تھی جہاں سے کافی ہیرے مل چکے تھے۔ وہاں ایک گاؤں میں رہنے والا کسان اکثر ان لوگوں کی کہانیاں سنا کرتا تھا جنہوں نے ہیروں کی کھان کھوج کر اچھے پیسے کمائے اور امیر بن گئے۔ وہ بھی ہیروں کی کھان کھوج کر امیر بننا چاہتا تھا۔ ایک دن امیر بننے کے خواب کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنا کھیت بیچ دیا اور ہیروں کی کھان کھوج میں نکل پڑا۔ افریقہ کے لگ بھگ سبھی جگہ چھان مارنے کے بعد بھی اسے ہیروں کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ ہمت ہارنے لگا اور اپنے امیر بننے کا خواب ٹوٹتا دکھائی دینے لگا۔ وہ اتنا نا امید ہو گیا کہ اسے جینے کی تمنا ہی ختم ہو گئی اور ایک دن اس نے ندی میں کود کر اپنی جان دے دی۔ اسی دوران دوسرا کسان جس نے پہلے کسان سے اس کا کھیت خریدا تھا، ایک دن اسی کھیت کے بیچ بہتی ہوئی ندی پر گیا جہاں اسے ندی کے پانی میں سے ایک اندر دھنش کی روشنی دکھائی دی۔ اس نے دھیان سے دیکھا تو پایا کہ ندی کے کنارے ایک پتھر پر سورج کی کرنیں پڑنے سے وہ چمک رہا تھا۔ کسان نے جھک کر وہ پتھر اٹھا لیا اور گھر لے آیا۔ وہ ایک خوبصورت پتھر تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ سجاوٹ کے کام آئے گا اور اس نے اسے گھر پر ہی سجا لیا۔ کئی دنوں تک وہ پتھر اس کے گھر پر سجا رہا۔ ایک دن اس کے گھر اس کا ایک دوست آیا۔ اس نے جب وہ پتھر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس نے کسان سے پوچھا، تم اس پتھر کی قیمت جانتے ہو؟ کسان نے جواب دیا، نہیں۔ دوست نے کہا، میرے خیال سے یہ ہیرا ہے، شاید اب تک کے کھوجے گئے ہیروں میں سب سے بڑا ہیرا ہے۔ کسان کے لیے اس بات پر یقین کرنا مشکل تھا۔ اس نے اپنے دوست کو بتایا کہ اسے یہ پتھر اپنے کھیت کی ندی کے کنارے ملا ہے، وہاں ایسے اور بھی پتھر ہو سکتے ہیں۔ وہ دونوں کھیت پہنچے اور وہاں سے کچھ پتھر سیمپل کے طور پر چن لیے، پھر انہیں جانچ کے لیے بھیج دیا۔ جب رپورٹ آئی تو کسان کے دوست کی بات سچ نکلی، وہ پتھر ہیرے ہی تھے۔ اس کھیت میں ہیروں کا بھنڈار تھا۔ وہ اس وقت تک کھوجی گئی سب سے قیمتی ہیرے کی کھدان تھی۔ اس کے کھدان کا نام کمبرلی ڈائمنڈ مائنز ہے۔ وہ دوسرا کسان اس کھدائی کی وجہ سے مالا مال ہو گیا۔ پہلا کسان افریقہ میں دربدر بھٹکتا رہا اور آخر میں جان دے دی، جبکہ ہیرے کی کھان اس کے اپنے کھیت میں قدموں تلے تھی۔ یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح اس کہانی میں ہیرے پہلے کسان کے قدموں تلے ہی تھی، لیکن وہ انہیں پہچان نہیں پایا اور ان کی کھوج میں بھٹکتا رہا، ٹھیک اسی طرح ہم بھی کامیابی حاصل کرنے کے لیے اچھے موقعوں کی تلاش میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ ہم ان موقعوں کو پہچان نہیں پاتے یا پہچان کر بھی اہمیت نہیں دیتے، جو ہمارے آس پاس ہی چھپے رہتے ہیں۔ زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو ضروری ہے کہ سمجھداری اور سوجھ بوجھ سے ان موقعوں کو پہچانیں اور صبر سے کام لیں، کامیابی ضرور ملے گی۔ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اپنا خیال رکھیں۔